السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس رئیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہماری ٹرانسمیشن پیام ہدایت۔ الرحمان اکیڈمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختلف علماء کرام اور ماہرین فن کو دعوت دے کر بلا کر اور ان سے مختلف سماجی اور معاشرتی معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اسی سلسلے کے اندر ہماری اس ٹرانسمیشن کے اندر آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی فرحان الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت کا میں تعارف کراتا چلوں کہ مفتی فرحان صاحب جو ہے الرحمان اکیڈمی کے بانی اور صدر ہیں۔ حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، الحمدللہ کا شکر۔ مفتی صاحب آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے اندر ہمارا جو موضوع ہے وہ آزادی اظہار رائے کی آڑ کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کرنا، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس موضوع کے تحت آپ سے جو کچھ سوالات میں کروں گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کی شریعت کے اندر کس حد تک گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، شریعت کے اندر جو ہے، ہماری جو شریعت ہے وہ بڑی پاک صاف شریعت ہے، اور اس میں اپنی اظہار جو آزادی کی اظہار ہے، یا اپنے جو فریڈم آف اسپیچ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کا اظہار جو ہے وہ ایک نظم کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور اسلام میں کسی مذہب کو کوئی بھی نقصان سے مراد اس کے اوپر ایسی بات کرتے ہوئے کہ دوسرے مذاہب والے اپنا دل چھوٹا کریں، یا ان کے دل میں کوئی رنجشیں آئیں، یا ان کو کوئی ان کے دل ٹوٹیں، آپ آسان الفاظوں میں کہہ لیں، شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ سنا ہوگا، جب وہ فتوحات کر رہے تھے تو جو چرچز تھے کرسچنز کے، انہوں نے ان کو رکھا کہ بھئی یہ اپنی عبادات کریں گے، اور اگر آپ علماء سے پوچھیں تو آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ اگر کہیں مسلم اسٹیٹ ہے، یعنی مسلم ملک ہے وہ جہاں شریعت چلتی ہے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ دوسروں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو آپ ڈھا دیں، ان کو توڑ دیں، اور ان کو اجازت نہ دیں وہاں عبادت کرنے کی۔ ہاں، اپنی جو فریڈم آف اسپیچ ہے، جو آپ نے اپنی کوئی رائے پیش کرنی ہے، اس کو ایک یہ بھی نہیں کہ شریعت نے روکا ہے، بلکہ ایک طریقہ بتایا کہ بھئی اپنا اظہار کرو، آپ آرام سے اظہار کرو، کسی چیز کا پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس کا پروٹیسٹ کرو۔ لیکن مین چیز جو ہے، جو یہاں جو اس موضوع کو آپ نے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو آپ جس کے بارے میں سے سوال کریں گے، مین موضوع، مین مطلب اس کا یہ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنا آزادی کا اظہار کرتے ہوئے دوسروں کے دل توڑتے ہیں دوسرے مذاہب والے۔ مثال کے طور پر جس کتاب کو وہ اپنے لیے مقدس سمجھتے ہیں اس کی بے حرمتی کریں اور اس کو سمجھیں کہ میری یہ فریڈم آف اسپیچ ہے۔ ان کے جو مذاہب جو ان کی جو مذہبی پلیسز ہیں ان کے اوپر کوئی بات کرتے ہوئے یا ان کو توڑتے ہوئے یا ان کی بے حرمتی کرتے ہوئے آپ یہ سمجھیں کہ نہیں یہ میری آزادی رائے ہے، میں جو چاہے کروں، یہ تو پھر جنگل کا قانون ہوگا۔ آج آپ کچھ کریں گے، کل کو وہ کچھ کریں گے، اس طریقے سے نزاع پیدا ہوگا، اس طریقے سے جو ہے وہ آپس میں کانفلکٹ پیدا ہوگا، اور یہ جو کانفلکٹ ہے یہ بڑھتے بڑھتے پھر نفرتی چیزوں میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اظہار شریعت میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ایک باؤنڈریز ہے۔ ہاں، آپ آج کل پلیٹ فارم ہے، میڈیا ہے، اس پہ آپ اپنا اظہار کریں جہاں تک اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن آپ کے کوشچن کا جو مین پوائنٹ، جو مین آنسر ہے وہ میں یہاں دینا چاہوں گا، آپ اظہار کریں، اپنی باؤنڈریز میں لے کر اظہار کریں، لیکن دوسرے مذاہب پر کوئی
دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، اس کی اظہار، دوسرے کی دل ازاری نہ ہو، جی جی جی، دوسرے مذاہب کی دل ازاری نہ ہو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دوسروں لوگوں کا مذاہب کوئی سے بھی ان کا دل نہ ٹوٹے کسی بھی بارے میں، آپ بالکل اجازت ہے آپ کریں۔ اچھا مطلب بعض مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسلام، ایک تو مذہب اسلام ہے اور باقی دیگر مذاہب ہیں، دیگر مذاہب والے سارے اسلام کے مخالف جو ہے وہ ایک قوت بن جاتے ہیں۔ عموماً ایسا نہیں دیکھا جاتا کہ یہودی مذہب کے لوگ نصرانی مذہب کے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے مقدس چیزوں کی توہین کر رہے ہوں، یا نصرانی جو ہے یہودیوں کی یا دوسرے ہندو مذہب کی جو ہے توہین کر رہے ہوں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سارے مذاہب والے جو ہے مل کر اسلام کہ مسلمانوں کی جو ہے دل آزاری کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب باطل حق کے پیچھے ہی بھاگتا ہے، ایک حق ہوتا ہے، باطل سارے اس کے پیچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہے معاملہ اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چیز ابھر رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو اور لوگوں کے دلوں میں اثر کر رہی ہوتی ہے اور لوگ اس کو اپنانے کو تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ جب بے بس ہوتے ہیں تو ایک طریقہ یہ رہتا ہے کہ بس آپ ان کی مقدس چیزوں کو نقصان پہنچانا کریں، ان کی دل ازاری شروع کر دیں۔ الحمدللہ اس وقت اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے پوری دنیا میں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام کو لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں مستقل، اور بہت ہی زیادہ جو ہے فاسٹ آ رہے ہیں مسلمان جو ہیں، یعنی نان مسلم اسلام کو بہت قبول کر رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ بات قبول نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، حالانکہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، اجازت ہے سب کو، جون سا بھی جو ہے، یعنی ایک پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں ایک آزادی ہے، جون سا بھی جو ریلیجن اپنانا چاہے وہ اپنا لے۔ اگر لوگوں کی توجہ اسلام کی طرف ہو رہی ہے تو اس میں کسی کو ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی اپنی مرضی ہے جو اسلام کو اپنا رہا ہے۔ دراصل اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل، الحمدللہ۔ اور یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور وہ اس کا اظہار وہ کچھ اور نہیں کر سکتے، وہ اس کا اظہار کرتے ہیں یہ الٹی سیدھی حرکتوں سے، مثال کے طور پر قرآن کو جلا دیا، مثال کے طور پر جو ہے وہ حدیث کو کچھ کہہ دیا، مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کر دی۔ یہ میرے نزدیک جو ہیں یہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو، اور کچھ نہیں ہے کرنے کو، یہ صرف اپنا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، میرا ذہن اس طرف بھی جاتا ہے کہ یہ جو لوگ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ ویوز کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ، کہ ہم ذرا مشہور، کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میں مشہور ہو جاؤں، تو وہ بعض لوگ تو اچھے طریقوں سے مشہور ہونا چاہتے ہیں اور بعض لوگ برے طریقوں سے مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ اب وہ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا اور برا ہے، ان کو یہ ہوتا ہے بس ہم دنیا میں مشہور ہو جائیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اگر قرآن کو بے حرمتی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے، تمام عالم اسلام اس کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کا ریئیکشن دے گا، تو میں اس طریقے سے مشہور ہو جاؤں گا۔ تو ایک طریقہ مجھے ایک یہ بھی ذہن میرا جاتا ہے، میری اپنی رائے ہے، میں کوئی اس پہ کوئی وہ نہیں کر رہا حتمی بات، یہ میری اپنی رائے ہے ذاتی طور پر، کہ بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اور ہم زیادہ مشہور ہو جائیں، اس وجہ سے بھی حرکتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ جی اچھا مطلب ایک بات یہ معلوم کرنی تھی کہ یہ انسانی حقوق کی جو دنیا کے اندر تنظیمیں ہیں، تو اس طرح سے آزادی اظہار رائے کو کیا درست سمجھتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پورے عالم کے اندر جو مسلمانوں کی دل آزاری ہو اور جو مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں، تو اس طریقے سے آزادی اظہار رائے کو کیسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بعض لوگوں کی رائے الگ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے بعض ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشن ہے اس کو صحیح نہیں سمجھتی ہوں، بات صحیح سمجھتی ہوں، لیکن میرے اعتبار سے، اور میرے ساتھ دوسرے مسلمان بھی ہو سکتا ہے اس پہ متفق ہوں، اگر کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب اتنا نازک مسئلہ آ جائے، جبکہ اتنے سارے مسلمان دنیا میں رہتے ہیں، ان کروڑوں کے اعتبار سے اگر ان کا دل کسی کے بارے میں ٹوٹ رہا ہے اور کسی بارے میں ہو رہا ہے، تو ہیومن رائٹس کو یہاں ایکشن لینا چاہیے۔ ہیومن رائٹس کا کیا مطلب ہے؟ ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے، اس کا مین چیز یہ ہے کہ بھائی ہیومنز کو ان کے رائٹس دیے جائیں، انسانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی مسلمان کا
دل کسی دوسرے کی حرکت سے ٹوٹ رہا ہے، مثال کے طور پر ابھی جو قرآن کو جلانے کا واقعہ پیش آیا، اس سے کتنے مسلمانوں، یعنی سب مسلمانوں کے دل ٹوٹے. ڈزنٹ میٹر وہ ریلیجیس ہے ریلیجیس نہیں ہے، وہ پریکٹس کرتا ہے اسلام پر پریکٹس نہیں کرتا، لیکن جب قرآن اور حدیث کا مسئلہ آتا ہے تو ہر مسلمان اس کو اپنے دل میں رکھتا ہے. قرآن کے معاملے میں کوئی ٹالرنٹ نہیں ہے، قرآن کے یعنی کوئی ٹالرنس نہیں ہے. یعنی ٹالرنس کا مطلب قرآن کے معاملے میں کوئی مسلمان جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بندہ حرف بھی برداشت نہیں کر سکتا، بھلے وہ کیسے ہی مسلمان ہو. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا اپنا ذاتی طور پہ ماننا ہے. تو جب آپ اتنے کروڑوں لوگوں کو جو ہیں وہ ایک ان کے جو ہیں ان کو ایک تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو میں تو ہیومن کا یہ بھی رائٹ سمجھتا ہوں کہ بھائی جو ہیومن رائٹ یہ بھی ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، یہی مین چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے لوگ، دوسرے مذہب والے مسلمانوں کی مقدس چیزوں کی جو ہے وہ عزت، مطلب عزت سے مراد ان کی بے حرمتی نہ کریں. ایٹ لیسٹ اگر وہ اپنے دل میں عزت نہیں کرتے تو پبلک میں آ کر اس طرح بے حرمتی نہ کریں. اس طرح پبلک میں آ کے کوئی قرآن کو جلائے نہ، پبلک میں آ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں. یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے لوگوں پر یعنی حق، یعنی دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ ان کے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ یہ اس حق کی مسلمانوں کے لیے حفاظت کریں. یہی آرگنائزیشن کا جو ہے وہ مقصد ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہمیں اسلام کہتا ہے، جو میں نے شروع میں اس کا تذکرہ کیا کہ اسلام یہ کہتا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کو جو ہے وہ ان کی عبادت گاہوں کو نہ ڈھاؤ، ان کی کوئی ایسی باتیں، ان کی جو مقدس چیزیں ہیں ان کے اوپر کوئی باتیں مت کرو. یہ ہمارا اسلام ہمیں جو کہہ رہا ہے. بلکہ قرآن اللہ کی شفا فرمائے یہاں تک کہتا ہے کہ دوسرے کے خداؤں کو غلط نہ کہو، وہ تمہارے خداؤں کو بھی، تمہارے اللہ کو پھر اس کے اوپر وہ انگلی اٹھائیں گے، ان کو غلط کہیں گے. مطلب یہ کہ ہمیں بالکل منع ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ابھی تک ایون کے باہر رہتے ہوئے بھی یہ نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے میری نالج میں کمی ہو یا مجھے اس کا پتہ نہ ہو، لیکن جتنا مجھے اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی طرف سے، کسی مسلمان آرگنائزیشن کی طرف سے کبھی بھی دوسرے مذاہب کی جو مقدس چیزیں ہیں ان کی بے حرمتی کبھی نہیں آئی ہے. الحمدللہ ہمیں ایز اے مسلم یہ فخر ہونا چاہیے، ایز اے مسلمان ہر امتی کو فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم نے اپنے اللہ اس کے رسول کی بات کی مانی ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کی بے حرمتی نہیں کرتے. ہم ایون کہ ان کا جواب بھی اس طرح نہیں دیتے. مثال کے طور پر کوئی قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس چیز کو مقدس سمجھتے ہیں مسلمان اس کی بے حرمتی کرنے لگ جائیں، کیونکہ ان کا مقصد قرآن کو جلانے سے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے مسلمانوں کو دلوں کو توڑنا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے. تو اس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا، ریئیکشن، کہ جس چیز کو مقدس سمجھتے ہیں آپ بھی اس کے بارے میں ان کو کوئی نقصان پہنچائیں. لیکن اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کو اتنی سینس ہے، وہ اپنے اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے ریئیکشن میں ان کی مقدس چیزوں کو نقصان پہنچائیں. بس کیا کرتے ہیں، پروٹیسٹ کر لیتے ہیں، ایک اپنی آواز اٹھا لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں اللہ کے ان کے ہاں اجر ضرور ہوگا، کیونکہ وہ ایک اچھے طریقے پر اچھی کاز کے لیے، اور جو قرآن و حدیث ہے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس، اس کے لیے کچھ جو ہے آواز اٹھاتے ہیں. تو میری ذاتی ایمان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے خزانوں میں سے ان کے لیے بہت اجر عظیم ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا اگر ان کی جو ہے ان کے خلاف ایک عمل کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی چیزوں کا، ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اگر مسلمان ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں تو یہ طریقہ درست ہے؟ میری ذاتی رائے کے مطابق، دوسرے علماء اس میں کیا فرماتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میری ذاتی رائے کے مطابق ہمیں ضرور بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو طریقے ہم اپنا سکتے ہیں، جو طریقے ہم اپنا اظہار یعنی ہمیں غم ہوا ہے اور ہم اس میں ہمیں اچھا نہیں لگا، ہم تکلیف میں آئے ہیں آپ کے ایکشن سے، اس میں جو بھی طریقہ جو ہے پروٹیسٹ کا عافیت کے ساتھ بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے
امن و امان کے ساتھ ہو سکے، اس میں اپنی ذاتی رائے میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے. اس میں جیسے آپ نے کہا مصنوعات کا بوائکاٹ ہے، ان کو ایک نہیں استعمال کرنا ہے. اس سے جب سارے مسلمان مثال کے طور پہ ایک ملک کی پروڈکٹ جہاں بے حرمتی ہوئی ہے یوز نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو احساس ہو، کیونکہ مالی طور پہ نقصان ہوگا، مالی طور پہ نقصان دل کو تکلیف دیتا ہے، تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ بھئی تمام مسلمانوں نے یعنی یکجہتی کے طور پر اور سب نے یہ ہمارا برانڈ استعمال کرنا ختم کیا ہے. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی درجے جو ہے وہ ایک احساس پیدا ہو. جی ہاں. اچھا ایک بات اور کہ اسی سے ملتا جلتا سوال کہ اگر کوئی مسلمان بالفرض وہاں کی مصنوعات استعمال کرنا نہیں چھوڑتا تو دوسرے مسلمان اس کو کسی حد تک ملامت کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ملامت کریں تو ان کے لیے درست ہے ملامت کرنا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملامت نہیں کرنی چاہیے. اچھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملامت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر ان کی مصنوعات نہیں ایون استعمال کرتا رہے گا تو جو ہے وہ کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے اخلاقی طور پر اس کو بھی چھوڑ لینی چاہیے. دینی غیرت لیکن کا تقاضا یہ ہے. جی دینی غیرت کا میں نے کہا تقاضا یہ ہے کہ ہاں استعمال نہ کریں. جی ہاں، دینی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ استعمال نہ کی جائے، لیکن اگر کوئی استعمال کر رہا تو اس کو دوسرا مسلمان ملامت بھی نہ کرے، یہ ضروری ہے. جی اچھا مفتی صاحب آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے غالباً 50 سے کچھ اوپر جو اسلامی ممالک ہیں ان کی ایک تنظیم ہے جس کو OIC کہا جاتا ہے. کیا انہوں نے بھی ان کے کردار پر بھی کوئی یہ چیز اثر انداز ہوئی کہ غیر مسلم ممالک وقتاً فوقتاً جو ہے مسلمانوں کے شاعر کے ساتھ جو ہے وہ بے حرمتی والا معاملہ کرتے ہیں؟ تو کیا ان کے اوپر بھی کچھ اثر انداز ہوئی، کوئی ایسی چیز سامنے آئی آج تک؟ بظاہر تو کوئی ایسا عمل اس تنظیم یہ جو بنایا ہوا ہے اس سے ایسا اثر میری نالج کے مطابق ابھی تک سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے مغرب معاشرے میں کوئی زیادہ اثر پڑے، یعنی وہ رکیں. ایسی کوئی اسٹرانگ چیز یہ تنظیم یا آرگنائزیشن پیش کرتی کہ بھائی جس کی وجہ سے وہ رک سکتے اور آئندہ نہ کر سکتے، تو بظاہر میری نالج کے مطابق ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، ورنہ تو واقعات رکتے اگر کوئی زیادہ جو ہے وہ یہ معاملات ہوتے. بہرحال میں مشورہ اس تنظیم کو یہی دوں گا کہ بھائی اپنی آواز، کیونکہ آپ کی آواز میں کہیں درجے اچھا. تک ایک طاقت پائی جاتی ہے، اثر پایا جاتا ہے، تو اپنی آواز ضرور پلیٹ فارم سے اٹھائیے. ہم اپنا کام کرتے رہیں، جس کو جو کام کرنا ہے وہ کرے گا، لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں. یہ نہیں سوچ کر خالی کہ ہو سکتا ہے کہ جو مغربی ممالک والے ہیں وہ اس سے رکیں گے، رک جائیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کو سوچتے ہوئے جب اللہ کے پاس حاضری ہوگی تو ان کو ہم بتا سکیں گے کہ ہمارے پاس اختیار تھا، ہمارے پاس آواز کی طاقت تھی، ہمارے پاس پلیٹ فارم تھے، ہم نے اس کو ایٹ لیسٹ اپنی آواز اٹھانے کے لیے استعمال کیا. قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ان کی اوپر جب کوئی اعتراض ہوا تو ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی. ایٹ لیسٹ اللہ کے دربار میں یہ حضرات جا کر اس کو بتا سکیں گے. تو اس اعتبار سے بھی یہ ہے، اور آف کورس اس کا اثر بھی ہوتا ہے جب ہم آواز اٹھاتے ہیں پلیٹ فارم پہ. ٹھیک ہے وہ کوئی بہت زیادہ ایکشن نہ لیں، لیکن اس کا ایک اپنے جگہ تو جو ہے وہ اثر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو مشورہ میں یہی دوں گا، سجیشن میری یہی ہے کہ بھائی ایسی تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں جو مسلمانوں کی ہیں، جن کی آواز کی ایک اہمیت ہے دنیا میں، کچھ نہ کچھ ان کی اہمیت ہے، ان کو اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے ضرور اس بارے میں آواز اٹھانی چاہیے، اٹھاتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین ہمارے ادھر مہمان میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک جی پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں 1-2 جی منٹ مجھے دے دیں تو میں جی ایک جی مسلم امہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں اس مسلمان امہ کے لیے، میری ذات کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہمیں ان سے زیادہ ان حرکتوں سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. مسلمان کی
سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، قرآن کی، مسلمانوں کی. جو عزت اللہ رب العزت کے ہاں ہے، ایسے الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے کبھی کمی نہیں ہوتی. اچھا، الٹا کیا دیکھا گیا؟ اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کی الٹا حرمت اتنی بڑھ جاتی ہے. صحیح. جتنی کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ کے نبی کی حرمت اتنی بڑھ جاتی ہے. یہ دیکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ کل تک متوجہ قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے، وہ اور متوجہ ہو جاتے ہیں. جو اسلام لوگ نہیں اپنا رہے تھے کسی وجہ سے، وہ ایسی حرکتیں کر کے اور اسلام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا اثر زیادہ تر یہی ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث کی حرمت شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کی عزت شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کے ان حرکتوں کی وجہ سے جو قرآن کو جلاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، الٹا اسلام کا فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی اپنی مرضی، لیکن جو اللہ کی اور اللہ کے نبی اور قرآن کی جو عزت و شان ہے، ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی، کبھی کبھی نہیں آتی. جی، میں نے کہا اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اس میں عزتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہی دیکھا گیا آج تک. جو قرآن و حدیث میں اور اللہ کے نبی کو اس طرح کرے گا، اللہ اور شان بڑھا دیتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ کرنا تھا. تو اس میں اتنا جو ہے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، افسوس، غم، غصہ یہ ہمارا حق ہے جو ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ جیسے بھی جو اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے، جو بھی ہیں آپ کے ذریعے، کسی کی کوئی زیادہ اچھے اہتمام سے پروٹیسٹ کر سکتا ہے، جس کی پروٹیسٹ پوری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے. کوئی مشہور آدمی ہے، کوئی سورس والا آدمی ہے، کوئی بڑی آرگنائزیشن ہے، ان کو اس اعتبار سے کرنا چاہیے. مطلب میرا یہ ہے کہ جون سے بھی ہم مسلمان جو، اب کیونکہ ہر آدمی کے وسائل ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر کسی کے وسائل الگ الگ ہیں، تو اپنے وسائل کو یوز کرتے ہوئے، اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے، اپنے سرکل میں رہتے ہوئے ضرور ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ دنیا کو دکھانا ہے. دوسرے، اللہ کے بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو ہم بھی یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے، ہم نے بھی کچھ کیا ہے. مین اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے سرکل میں امن و امان کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مغرب کے لوگ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، کاش یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے دل میں اللہ، اس کے رسول اور قرآن بستا ہے. کاش وہ لوگ یہ بے حرمتی سے باز آ جائیں. کاش وہ یہ سمجھیں کہ بھائی اس سے مسلمانوں کے دل ٹوٹتے ہیں. اور جس نعرے کو مغربی دنیا بہت بلند کرتی ہے کہ ہم ہیومن رائٹس میں بہت آگے ہیں، ہم ہیومن رائٹس کے دینے میں سب سے آگے ہیں، کم از کم وہ یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک مسلمان کا سب سے بڑا حق ہے کہ جس چیز کو مقدس سمجھتے ہیں اس کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کو تکلیف نہ دی جائے. کاش یہ ہیومن رائٹس والے اس کو بھی سمجھنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. مفتی صاحب، مفتی فرحان صاحب جو ہے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، ہمارے مختلف سوالات کا جواب دے رہے تھے. بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے. انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن ہفتہ واری ٹرانسمیشن ہے، ہر ہفتے کو جو ہے یہ کسی نہ کسی موضوع پر ٹرانسمیشن ہوگی. آپ سے درخواست ہے انشاءاللہ اسی طرح جو ہے دیکھتے رہیے. اللہ جل شان جو ہے ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.